محترم احمد بھائی ماشاءاللہ فلوریڈا USA سے آپ نے یاد فرمایا، السلام علیکم، ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت .net پر یاد فرمایا۔ آپ کے 2 سوال ہمیں موصول ہوئے۔ پہلی بات تو آپ نے پوچھی کہ کیا بکرے کی اوجھڑی اور گردے کھانا جائز ہے؟ گردے کھانے کو تو علماء نے صرف اس لیے مکروہ لکھا، یعنی مکروہ ہے تنزیہی، کہ گردوں میں سے ہوتا ہوا پیشاب جاتا ہے، کیوں پیشاب یعنی گردوں سے ہوتا ہوا جاتا ہے، لہذا پیشاب کی گزرگاہ ہونے کی وجہ سے اسے مکروہ کہا گیا۔ یعنی یہ کہ کھا سکتے ہیں لیکن مکروہ تنزیہی۔ اب اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ اوجڑی کا کیا حکم ہے؟ اوجڑی کے متعلق یہ ہے کہ اوجڑی کھانا مکروہ تحریمی۔ اس کی مثال بالکل یوں سمجھیے آپ کہ بکری کی اوجڑی میں جو غلاظت ہوتی ہے، ظاہر کو اس غلاظت کو نکال کر اور اس کے اوپر کا جو کور جسے اوجڑی کہتے ہیں دھو کر کے اس کو کھایا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہمارے دین میں انسان سے جو غلاظت نکلتی ہے فضلہ پاخانہ، اس کے پاخانے اور فضلے اور جانور کے یعنی گائے بکری یا بکرا اس کے فضلے میں شرم جو ہے کوئی فرق نہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا آپ گوشت لیے جا رہے ہیں اور آپ کا گوشت اگر غلاظت میں گر جائے تو کیا آپ اس کو دھو کر کے کھانا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو اسی طریقے سے اوجھڑی میں جو غلاظت لگی ہوتی ہے اس اوجھڑی کو صاف کر کے دھو کر کے کھانا بھی اسی کے مترادف ہے، اور اس کو آدمی کی طبیعت بھی پسند نہیں کرتی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک بدبو بھی ایسی خاص قسم کی ہوتی ہے کہ جس سے آدمی کھانے سے گریز کرتا ہے، لہذا اوجھڑی کو نہ کھایا جائے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ پوچھا کہ امریکہ میں ایک کتاب چھپی جس میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کے انتقال کے بعد اس وقت کے بغداد کے گورنر نے ان کی میت کو قبر سے نکال کر کے جلا دیا اور اس کی رات دریائے دجلہ میں بہا دی۔ کیا یہ درست ہے؟ یہ بالکل درست نہیں۔ یقیناً کسی کمبخت اور حاسد نے ایسی کتاب لکھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا، عام ایک شیخ اور ایک بہت بڑے آدمی کی طریقے سے جیسے کسی بہت بزرگ کا انتقال ہو، انہیں غسل دیا گیا، سنت کے مطابق کفن پہنایا گیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور ان کو ان کی قبر میں دفن کیا گیا۔ آج آپ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ واقعہ ظاہر ہے کہ 5ویں اور 6ٹھی صدی کا ہے اور اس وقت 15ویں صدی شروع ہو گئی، اور آج تک ان کا مزار مرجع خلائق بغداد شریف میں ہے، جس کا جی چاہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ لہذا کسی حافظ نے اس واقعے کو پڑھ کر اور اسے کتابی شکل دے کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ ایسی گمراہی اور ایسی گمراہ کن لٹریچر اور کتب سے مسلمانوں کا باخبر رہنا اور اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ شکریہ۔ کتنے سوال؟ محترم جناب احمد صاحب فلوریڈا USA، آپ کے ہمیں 3 سوال موصول ہوئے۔ پہلا سوال آپ نے یہ کیا کہ آپ نے یعنی مجھ پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو رحمت اللہ علیہ کہا، کیا وہ سنی تھے؟ ہاں دیکھیے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یقیناً سنی صحیح العقیدہ تھے۔ ان کی گلزار معرفت جو نعتوں کا مجموعہ ہے، آپ ان کا مطالعہ کیجیے تو ان کے نعتیہ دیوان میں یا رسول اللہ کو ردیف اور قافیہ بنا کر انہوں نے کئی اشعار کہے، جبکہ وہابی یا رسول اللہ کہنے کو نہ جائز سمجھتے ہیں اور نہ کہتے۔ دوسرا حوالہ یہ ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب ہے جس کا نام فیصلہ ہفت مسئلہ۔ فیصلہ ہفت مسئلے کو آپ پڑھیے، یعنی یہ کہ 7 مسئلوں میں جو علماء اہل سنت اور وہابیوں کا اختلاف ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے ان مسئلوں کا فیصلہ دیا۔ جس کتاب میں یعنی فیصلہ ہفت مسئلے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے میلاد شریف کو جائز قرار دیا، آراس کے منعقد کرنے کو جائز قرار دیا۔ وہابی حضرات آپ جانتے ہیں کہ یا عبد القادر جیلانی کہنے کو منع کرتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے اپنی اس کتاب میں یہ تک لکھ دیا یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہنا جائز ہے۔ اسی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ کے آخری صفحے پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے جو شجرہ لکھا، اس شجرے میں حضرت علی کو لکھا، حضرت علی کو مشکل کشا کا لفظ سے انہوں نے تعبیر فرمایا۔
لہذا آراس کا منعقد کرنا، محفل میلاد کا کرنا، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا، ان سب کو حاجی امداد مہاجر مکی نے روا رکھا، اس کو جائز رکھا، جبکہ علماء دیوبند یہ سارے کام نہیں کرتے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان کے ملفوظات کی کتاب ہے جس کا نام شمائل امدادیہ ہے، اور خود وہابیوں نے انہیں جمع کیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ملفوظات پڑھنے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ سنی صحیح عقیدہ تھے، اور اسی طریقے سے ان کی ایک تقریر جو انوار احمدی جو بعض عربی اشعار اور محفل میلاد کے بیان میں ہے، جس کے مصنف حضرت علامہ مولانا انوار اللہ صاحب فاروقی رحمت اللہ تعالی نے، جن کا تعلق حیدرآباد دکن سے تھا، مولانا انوار اللہ صاحب نے وہابیوں کا اس کتاب میں رد کیا اور اس پر تقریر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی ہے، جس سے پتہ لگا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی باوجود اس کے کہ مشہور زمانہ وہابی ان کے مرید تھے، لیکن وہ سنی صحیح العقیدہ تھے۔ پھر آپ نے یہ پوچھا تیسرا سوال کہ واشنگ مشین میں کپڑے پاک کرنے کا کیا طریقہ؟ تو دیکھیے یہ کپڑوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں پاک کرنے کی، ایک تو یہ کہ کپڑا میلا کچیلا ہو اور اس میں سے گرد و غبار دور کرنے کے لیے اسے دھویا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے کپڑے اگر مشین میں دھو لیے جائیں عام طریقے سے تو وہ کپڑے صاف ہو جائیں گے اور دھل جائیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ شرم مسئلے کی، یعنی یہ کہ پاکی کپڑے کی وہ کیسے حاصل، مثال کے طور پر اگر کپڑے میں پاخانہ لگا ہو یا پیشاب ہو یا کوئی ایسا عنصر لگ جائے کہ جس کا پاک کرنا ضروری، وہ اگر واشنگ مشین میں مثال کے طور پر 15 کپڑے آپ نے ڈالے اور ایک کپڑا اگر ناپاک اس میں ڈال دیا تو یہ ناپاک کپڑا 15 کپڑوں کو بھی ناپاک کر دے گا جو صاف ہیں۔ اس لیے آپ ایسا کریں کہ جو ناپاک کپڑا اس کو مشین میں نہ دھوئیں، مشین میں تو عام فہم کپڑوں کو دھو دیں جو میلے اور کچیلے ہوتے، اور جو ناپاک کپڑا ہے اس کو اچھی طریقے سے دھوئیں۔ جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ کپڑے سے غلاظت نکل گئی، اس کو اچھی طریقے سے آپ نچوڑ لیں، اور نچوڑنے کے بعد ایک ایسا برتن لے لیجیے جس میں وہ کپڑا آ جائے، اور آنے کے بعد میں آپ نل کا کھول دیں اور کپڑے میں چھوٹی یا کوئی ایسا چھوٹا برتن جب بھر جائے اور وہ ناپاک کپڑا جسے آپ نے دھویا اچھی طریقے سے کو کھول کر نیچے اوپر کر لیں، اور اس برتن کے نل کے نیچے جب آپ برتن لگا دیں اور نلکا کھولیں اور نلکے میں سے پانی نکل کر برتن میں جب یہ پانی چھلکنے لگ جائے، برتن کے اوپر سے گرنے لگ جائے، اب آپ اس کپڑے کو بہتے ہوئے پانی میں سے نکال لیجئے۔ یہ چونکہ پانی بالٹی وغیرہ کے اوپر سے چھلک کر نکل رہا ہے تو یہ بہتے ہوئے پانی میں ہونے کی وجہ سے جب آپ اس میں سے یہ کپڑا نکالیں گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔